السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بار پھر ہم ایک نیا ٹاپک لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپک ہمارا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت ابھی انشاءاللہ آپ ہمارے مشائخ سے سنیں گے۔ میں سالک بستوی کے ان اشعار سے اس بزم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ تجھ پہ ہے سایہ فغن مولا کا احسان مرحبا، رب نے بخشا ہے تجھے دستور قرآن مرحبا، تیری عظمت پر فدا ہے ہر مسلمان مرحبا، ہے تیری توقیر کا مداح رضواں مرحبا، تو نے دکھلایا ہے حسن جاں فضا ریان کا، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ مل رہی ہے تجھ سے لذت سحر و افطار کی، چومتی ہے ہم کو رحمت جگ کے پالنہار کی، بس گئی ہے من میں خوشبو نیکیوں کی پیار کی، بس گئی ہے من میں خوشبو نیکیوں کے پیار کی، توڑتے ہیں ہم کلائی آزری افکار کی، ہے فدا تیری نظافت پر نگاہ کبریا، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ آبرو چمکائیں گے اب صدقہ و خیرات کی، قدردانی ہم کریں گے قدر کی ہر رات کی، گدگدائے گی محبت سید السادات کی صلی اللہ علیہ وسلم، توڑ ڈالیں گے کمر شیطان کے حرکات کی، لطف فرمائے گا ہم پر مالک روزے جزا، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ با ادب لوٹیں گے ہم اب تیری الفت کے مزے، سنت و فرض و تراویح و تلاوت کے مزے، کوثر و تسنیم عصیاں کی ندامت کے مزے، جلوہ دیدار باری کی نفاست کے مزے، حشر میں لوٹے گا یہ سالک شفاعت کا مزہ، حشر میں لوٹے گا یہ سالک شفاعت کا مزہ، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ محترم ناظرین کرام، آج جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس مشکات کی اس 5ویں پیشکش میں ہمارے جو 3 مہمان ہیں ان کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں پیش کرنا چاہوں گا تعارف شیخ احمد مختار محمدی مدنی حفظہ اللہ۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کا تعلق وطن عزیز کے صوبہ اتر پردیش کے ایک مشہور و معروف ضلع سدھارتھ نگر سے ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے 1990 میں مکمل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دنیا کی سب سے عظیم اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ 1995 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد تقریباً 1.5-2 سال جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ منبرہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر سن 2000 میلادی میں آپ کی تقرری جبیل دعویٰ سینٹر میں بطور داعی و مبلغ ہوئی، اور آج تقریباً 20 سالوں کا ایک شاندار کیریئر آپ نے اس میدان میں گزارا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ درس و مہاجرات کی ایک لمبی لسٹ ہے جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تصانیف ہیں جن سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے آپ نے اسلامک سلیبس بھی تیار کیا ہے جو دعویٰ سینٹروں میں ہمارے نونہالوں اور بڑوں کو لکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے، نیز سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے اعمال ہمارے شیخ محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر نور احمد جتوئی، جن کا تعلق ڈبلن آئرلینڈ سے ہے۔ آپ بطور پروفیسر کنگ فہد ہاسپٹل میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے تعارف کے لیے بس صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ایک زندہ دل انسان ہیں جو ہمیشہ قوم ملت کی بھلائی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ سے بات چیت ہوتی ہے تو آخر میں ضرور کہہ دیتے ہیں کہ پرویز صاحب دعا کریں اللہ امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ ایک ایسے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں انسان کو بچانے کے لیے کئی دفعہ ان ڈاکٹروں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑتی ہے، جن کا مشاہدہ
ہم دن بدن کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے تیسرے مہمان بہت ہی عزیز اور محترم ڈاکٹر وسیم المحمدی صاحب ہیں۔ آپ کا بھی تعلق وطن عزیز ہندوستان سے ہی ہے، اور آپ بھی اسی جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں جہاں سے ہمارے پہلے مہمان نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیچلر، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری دنیا کی عظیم اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کمپلیٹ کی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان تمام خوبیوں اور صلاحیتوں سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ مختصر یوں کہ آپ قوم کے معمار ہیں اور درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے مہمانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اپنے تمام ناظرین کی طرف سے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوا کہتا ہوں کہ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اب میں بلا کسی تاخیر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے شیخ محترم شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ سے۔ شیخ مائک آپ کا بند ہے، اگر کھول لیجیے تو۔ آپ کا مائک بند ہے شیخ؟ جی کھل گیا۔ شیخ صاحب، رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ امت مسلمہ سال کے 11 مہینے اس مبارک مہینے کا انتظار کرتی ہے، تو رمضان مبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ مختصر روشنی ڈالیں۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے معزز ساتھی شیخ پرویز عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ کا اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ محترم نے ماہ مقدس ماہ مبارک کے تعلق سے بڑی اچھی نشست کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ چونکہ وقت بہت محدود ہے، اس لیے جہاں تفسیر میں جاتے ہوئے ہمارے شیخ نے جو سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان کی فضائل اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو ماہ رمضان کے فضائل اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ انہی میں سے نمبر 1 قرآن، جو اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کو اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی ہیں، وہ ساری آسمانی کتابیں اسی مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ واسع بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری جو اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اہم چوتھا رکن ہے روزہ، جسے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، وہ اسی ماہ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اور روزہ اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسری جو فضیلت اور اہمیت ہے اس مہینے کی، وہ یہ ہے کہ شب قدر اسی مہینے کے اندر آتی ہے۔ جس شب قدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس رات کا جاگنا، اس رات کا عبادت کرنا انسان کی پوری زندگی سے بہتر ہوتی ہے، وہ رات اسی مبارک مہینے کے اندر آتی ہے۔ نمبر 4، اسی مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب ایک بندے مومن کو حج کے برابر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اور یہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے، چاہے آپ دن میں کریں، رات میں کریں، روزے کی حالت میں کریں، جیسے بھی کریں، یہ ثواب ہر بندے مومن کو جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اسے حاصل ہوتا ہے۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر بھی اسی مہینے سے متعلق ہے، جسے اللہ رب العالمین نے مسکینوں کی خوراک کے لیے اور روزے دار سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کے کفارے کے طور پر فرض کیا گیا ہے، وہ بھی ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ اس طریقے سے نمبر 6،
माह रमज़ान का सौम और उसकी रातों में क़याम करना गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ कर देता है, जैसा कि इसके ताल्लुक से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर बयान फरमाया। आठवीं चीज़ ये है कि रमज़ान के इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को मुक़य्यद और बंद कर दिया जाता है, और रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आमीन की तरफ से ऐलान होता है कि और अल्लाह रब्बुल आमीन लोगों गुनाहों को माफ़ करता है, अल्लाह रब्बुल आमीन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, और ये जहन्नम की आज़ादी का अमल पूरे रमज़ान महीने भर होता रहता है। इस तरीके से ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा भी जन्नत में दाखिले का सबब है। रोज़ेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल आमीन ने जन्नत के अंदर बाकायदा एक दरवाज़ा बना रखा जिसका नाम रैयान है। इस तरीके से रमज़ान में जो इंसान रोज़ा रखता है और कुरान की तिलावत करता है, तो ये कुरान कभी भी आप तिलावत करें तो ये कुरान भी और सौम भी क़यामत के दिन दोनों शफाअत करेंगे। तो ये कुछ खुसूसियात थी, कुछ इस महीने की फजीलतें थी जो मैंने आप लोगों के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े इख्तिसार के साथ पेश किया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर शेख, मुबारकल्लाह फ़ीकुम। आपने मुख्तसर अंदाज में रमज़ान की फजीलत को उजागर करने की कोशिश की है। वैसे अगर हम रमज़ान की फजीलत के बारे में बात करें तो पूरी रात काफ़ी नहीं है, लेकिन निकात में आपने जो बताए हैं बहुत अहम है और उम्मत की उम्मीद की हमारे नाज़रीन जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। शेख, ये एक सवाल कबल इसके कि मैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊँ आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तो ये जो नीयत का मसला है ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में, इसकी वजाहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ताल्लुक से शेख हमारे जो नाजरीन हैं उनके यहाँ काफ़ी पेचीदगियाँ पाई जा रही हैं और लोग इस मसले में काफ़ी उलझे रहते हैं। और जैसे ही रमज़ान का महीना करीब होता है तो कुछ वीडियोज़ और कुछ ऑडियो इस तरह से वायरल होते रहते हैं और कुछ पोस्ट भी वायरल होते रहते हैं जो लोगों को इस बात की तरफ तरगीब दिलाते हैं कि जी ये रमज़ान के रोज़े, और वाकई नियत तो बहुत ज़रूरी है, अभी आप इंशाल्लाह वाज़े करेंगे हमारे नाज़रीन के सामने, लेकिन वो कुछ नियत के कुछ अल्फाज होते हैं कि नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाह, जो भी कुछ जो अल्फाज हैं जिसको लोग कहते हैं। तो शेख इसकी क्या हकीकत है, इसकी सही रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है और इसकी वजाहत आप थोड़ी सी तफसील से करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बड़ा अहम सवाल किया आपने। देखिए, हर अमल की कबूलियत के लिए इखलास और नियत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी इरशाद है कि मा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लोगों को इसी बात का हुक्म दिया गया था कि खालिस यकसू होकर के इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस तो बड़ी मारूफ और मशहूर है, जिसे खुद हमारे शेख परवेज साहब ने आप लोगों के सामने पढ़ा, और सही बुखारी की अमाल बिन्नियात कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक इंसान की नियत नहीं होगी उस वक्त तक किसी भी अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता है। लेकिन नियत का मतलब क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है। इस मसले में कोई इख्तलाफ नहीं है कि नियत ये बहुत अहम चीज है, और हर अमल की कबूलियत का दारो मदार जहां नियत पर है वहीं और भी कुछ शर्तें हैं। जैसे हमारा अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीके के मुताबिक का होना, यह भी अमल की कबूलियत के लिए दूसरी बुनियादी शर्त है। तो नियत तो शर्त है अमल की कबूलियत के लिए, लेकिन नियत का माना और मफहूम क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। नियत ये अरबी लफ्ज है और नियत का ताल्लुक इंसान के दिल से होता है, दिल से नियत का ताल्लुक होता है। और दिल से जब इसका मतलब है ताल्लुक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दिल में इंसान कि हम रमजान के सौम रखेंगे, इसी का नाम नीयत है। और ये चीज इंसान के अमल से खुद ब खुद अदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि रमजान के महीने में इंसान सहरी करता है और दीगर महीनों में उन औकात में इंसान सोया रहता है और उस वक्त नींद में रहता है, जबकि वो रमजान के महीने में वो सहरी करता है। इस तरीके से देखिए भी रमजान का महीना दाखिल नहीं हुआ है और अभी से लोगों को रमजान का इंतजार है और चांद देखने की सारे मुसलमान कोशिश करते हैं। ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि इंसान की नीयत है रोजा रखने की, और यही नीयत का माना और मफहूम है
کہ انسان دل کے اندر ارادہ کرے، جو بھی کام کرنے کے لیے جانا چاہتا یا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے انسان دل سے اس کی نیت کرے۔ اور آپ نماز کی مثال لے لیں، جیسے انسان نماز کے لیے اذان کا جواب دیتا ہے، انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد انسان مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں انسان کس لیے جاتا ہے؟ اس کی نیت ہے نماز پڑھنے کی، یہی اس کی نیت ہے جو اس کے لیے کافی ہے کہ یہ نیت کہ وہ نماز اللہ کے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کی نیت جو دل کے اندر ہوتی ہے یہی اس کے لیے کافی ہے۔ لہذا یہ جو دل کا عمل ہے انسان اسے دل سے کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا ہے اس دین کے اندر کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دل سے متعلق رکھا ہے، انہی میں سے نیت ہے، اخلاص ہے، خوف ہے، محبت ہے، خشوع اور خضوع ہے، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے اللہ نے رکھا ہے، انسان زبان سے کرے گا تب جا کر کے وہ عمل ادا ہوگا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم کے دیگر اعضاء سے رکھے ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مالی عبادت بنایا ہے۔ تو ہر عبادت کو جس لیے اللہ نے بنایا ہے انسان کو وہ عبادت اسی طریقے سے کرنا ہے۔ لہذا یہ نیت دل کا عمل ہے، انسان اسے دل سے کرے گا، اور انسان کا وہی ارادہ اور عزم اور پختہ عزم کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہی انسان کی نیت ہے۔ اس کو زبان سے ادا کرنا، جیسے یہ کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھوں گا اللہ کے واسطے، نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ تعالی، یہ زبان سے کہنا، یہ دل کا عمل انسان زبان سے نہیں کر سکتا ہے، جیسے انسان زبان کا عمل دل سے نہیں کر سکتا۔ زبان کا عمل کیا ہے؟ میں مثالوں سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نماز میں دعائیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے، رکوع اور سجدے کی دعائیں پڑھنا ہے، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا ہے، یہ سارے زبان کے اذکار ہیں۔ ایک انسان دل میں سوچ لے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کر لی، یا میں نے صبح و شام کے اذکار پڑھ لیے، یا ہم نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی، یا رکوع کی دعا پڑھ لی، یا اتحیات پڑھ لی، اور وہ صرف دل کے اندر سوچ لے اور زبان کو نہ ہلائے، زبان سے نہ پڑھے، تو ایسے کیا وہ اس کی نماز ہوگی؟ کیا یہ اس عمل کو نیت سے، دل کے ارادے سے کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب سب کا یہی ہوگا کیوں نہیں کر سکتا۔ ایسے آپ دیکھیے رکوع اور سجدے ہیں، رکوع میں انسان کو سر کو جھکانا ہے۔ ایک انسان کھڑا رہے اور اس کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے اور کہے کہ میں نے رکوع کر لیا، اور یہ سوچے کہ میں نے سجدہ کر لیا، اپنی پیشانی کو زمین پر نہ ٹکائے اور کہے کہ میں نے سجدہ کر لیا، اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، نہیں کر سکتا رکوع سجدے، اس کی بات الگ ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ان تمام اعمال کو کرنے پر قادر ہے، اگر وہ دل میں سوچ لے کہ میں نے کر لیا رکوع، یا میں نے سجدہ کر لیا، یا رکوع کی دعا ہی پڑھ لے کھڑے کھڑے، یا کھڑے کھڑے سجدے کی دعا پڑھ لے، اپنی پیشانی کو زمین پر نہ ٹکائے، تو کیا یہ اس کا رکوع اور اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا؟ یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ اس کا نہ رکوع ہوگا نہ سجدہ ہوگا، کیونکہ رکوع نام ہے جھکنے کا، آپ کو سر جھکانا ہے، پشت جھکانی ہے۔ سجدے میں آدمی کے ہاتھ، آدمی کے دونوں پاؤں کے پنجے، آدمی کی پیشانی اور اس کی ناک، اور آدمی کے دونوں پاؤں کے گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے۔ اگر ایسے ہی کھڑا ہو کر کے انسان کہے میں نے سجدہ کر لیا، دعا بھی پڑھ لے تو ادا نہیں ہوگا۔ اب مالی عبادت کو آپ دیکھ لیجئے، مالی عبادت ہے، انسان مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرے اور یہ سوچ رہے دل کے اندر یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے مال صدقہ کر دیا، میں نے اتنا زکوٰۃ دے دیا، اور وہ مال نہ ادا کرے، مال کا صدقہ نہ دے، مال کو زکوٰۃ کے طور پر نہ نکالے، غریبوں کو نہ دے، مستحقین کو نہ دے، تو کیا یہ مال اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ مال اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ادا ہوگی۔ اس لیے دل کا عمل انسان دل سے کرتا ہے، اور یہ دل جو نیات کہا گیا ہے کہ انسان دل کے اندر پختہ ارادہ کرے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور انسان سحری کرتا ہے، چاند دیکھنے کا اعتبار کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کو زبان سے ادا کرنا یہ انسان کے لیے، یہ دین کے اندر علماء نے اس کو نئی چیز کہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے،
اور دین کے اندر نئی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان ایک مسلمان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے لیکن اس کو زبان سے نیت ادا نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ دینے جاتے ہیں تو کیا انسان کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں آج اللہ کے واسطے فلاں غریب کو اتنا پیسہ زکوٰۃ دینے کی؟ کوئی انسان زبان سے نہیں کہتا. یا اس طریقے سے انسان ابھی دیکھیے آپ نے پروگرام شروع کیا اور اس پروگرام کا سننا عبادت ہے، نیکی ہے. کیا کسی نے زبان سے کہا تھا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج یہ پروگرام جو راکا دعویٰ سینٹر شروع کرے گا میں اس کو سنوں گا؟ کیا کسی نے زبان سے نیت ادا کی تھی؟ سب کا ارادہ تھا کہ جب ٹائم شروع ہوگا تو ہم جوائن کریں گے اور پروگرام کو سنیں گے. انسان خطبہ سنتا ہے جمعہ کے دن خطیب کا. کیا کوئی سننے والا زبان سے کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں آج خطبہ سننے کی؟ جبکہ خطبہ سننا کیا ہے؟ بڑی اہم عبادت ہے. یا امام خطبہ دیتا ہے تو کیا وہ نیت کرتا ہے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج میں خطبہ دوں گا فلاں موضوع پر اس مسجد میں اور آج فلاں تاریخ کو لوگوں کے لیے؟ کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا. تو آپ دیکھیں نیت کا تعلق دل سے ہے اور سارے مسلمانوں کا ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی باتوں سے واقف ہے، ہمارے دل کے رازوں سے واقف ہے، ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کل روزہ رکھوں گا. اگر انسان اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا. ظاہری طور پر اسے صائم روزے دار تو کہا جائے گا لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کے نزدیک روزے دار نہیں ہوگا. ایسے کوئی آدمی جو نماز پڑھتا ہے، جیسے نماز کی نیتیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، تو اگر انسان خالص اللہ کے لیے نماز نہ پڑھے، زبان سے کہہ دے میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کے اللہ کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف بسم اللہ اللہ اکبر اس امام کے پیچھے، اور اس کی نیت خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول نہیں ہوگی. اور جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کا قبلہ کی طرف رخ ہونا شرط ہے. اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کا امام ہوگا. لہذا نیت کا تعلق میرے دینی بھائیوں، میرے ناظرین کرام، میرے معزز ساتھیوں، اس کا تعلق دل سے ہے اور دل کے تمام باتوں سے اللہ رب العالمین واقف اور آگاہ ہے. اس لیے اس کو زبان سے کہنا یہ نہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نہ صحابہ کی، نہ ائمہ کرام کی، نہ تابعین کی. کوئی زبان سے نیت ادا نہیں کرتا تھا اور کوئی مثال دے سکتا ہے کہ زبان سے نیت ادا کیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی بات کافی ہوگی. بہت واضح ہوگی میرے خیال سے. جزاک اللہ خیر. اور اتنی وضاحت کرنے کے بعد اب جو لوگوں کے اندر جو بھی کنفیوژن رہا ہوگا دور ہو گیا ہوگا. اور ویسے بھی اس نیت کے ورڈ پہ اگر غور کریں تو سحری ہم کھاتے ہیں آج کے اور کہتے ہیں نویت و نصوم غدن، تو یہ غدن ٹمارو کو بولتے ہیں اور آج کی سحری ہم کھا رہے ہیں، ویسے غلط ہے یہ. بہرحال آپ نے جو وضاحت کر دی ہے بہت سارے مثالوں کو دے کر کے، تو اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرا سوال ہے ہمارے دکتر وسیم صاحب سے کہ دکتر، رمضان کے مہینے میں بہت سارے اعمال کرنے کو ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ مختصر یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ خصوصیت کے ساتھ کن کن اعمال کے اوپر ترکیز کریں اور ان کے اوپر زیادہ توجہ دیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان یہ خیر کا مہینہ ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ ہر آدمی، ہر مسلمان اپنی بساط اور پوزیشن کے مطابق جو نیکیاں وہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ بعض اعمال پر وہ اس مبارک مہینے میں کافی زیادہ توجہ کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اعمال پر زیادہ سے زیادہ توجہ کریں اور انہیں بجا لانے کی پوری کوشش کریں. اس میں سب سے پہلی چیز تو نماز ہے. سب سے پہلی چیز نماز ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں، اور ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں یہ حد فاصل ہے. تو عام زندگی میں بھی ایک انسان کو نماز کی پوری پابندی کرنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اسے فرائض کے ساتھ ساتھ سنن کی اور نوافل کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل جو تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. تو سب سے زیادہ ایک مسلمان کو رمضان میں نماز پر توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد ایک دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے.
آپ جانتے ہیں کہ قرآن سے رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں قرآن پڑھایا کرتے تھے اور ان کا مراجعہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ قرآن کے لیے خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن ختم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سا تعلق اس مہینے کا قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی اس مہینے میں تلاوت کرے۔ قرآن کریم یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں قرآن کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور ایک مسلمان اگر حقیقی معنوں میں سعید اور خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غم و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے بلکہ اس کے مادی زندگی میں بھی اسے بہت سارے فوائد پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کا بھی ہم خصوصی اہتمام کریں۔ اور اسی ضمن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ بھائی جو عربی نہیں سمجھتے ہیں اور جنہیں عربی زبان نہیں آتی ہے، انہیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا معتبر ترجمہ، یعنی قرآن کے معنی کا معتبر ترجمہ جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں اپنے ساتھ رکھیں، اور ساتھ ساتھ وہ ترجمہ اور مفہوم اور مختصر کوئی تفسیر ہو تو اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ قرآن تو اصل ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اگرچہ آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا اور اس کے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، لیکن اس کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو وہ اصل مقصد آپ سے فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اہم چیز رمضان مبارک میں ذکر و اذکار ہیں۔ ذکر و اذکار سے ہمیشہ ہماری زبان تر ہونی چاہیے، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں انہیں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے پڑھتا رہے، اور ہمیشہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے مشغول رہے اور کبھی غافل نہ ہو، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت ہی آسان ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، آسانی کے ساتھ آپ اذکار کا ورد کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو اس کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور ہوا کی طرح آپ جو ہے خیر لوگوں کو پہنچاتے تھے، بہت ہی زیادہ فیاضی سے کام لیتے تھے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً بہت فیاض اور سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ آپ کی سخاوت اور فیاضی دو چند ہو جاتی تھی۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرے اپنے، اور اس بارے میں صدقہ و خیرات میں اس چیز کا دھیان رکھے کہ وہ اس کو اپنے اقربا سے شروع کرے۔ اگر اس کے رشتہ داروں میں، اس کے خاندان میں، اس کے پہچان میں لوگ اس کے محتاج ہیں تو پہلے ان کو دے، پھر اس طرح اپنے اہل معارف کو، اپنے دوست احباب کو، اور اس طرح دیگر لوگوں کے ساتھ وہ یہ سلوک کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اپنے رشتہ داروں میں لوگ محتاج ہوں اور وہ دوسروں کو بانٹتا پھرے۔ یہ شرعی اصول اور اس کے ضوابط کے خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کو صدقہ کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر وسیم، ایک اجر تو اس کو صلہ رحمی کا ملتا ہے، اور دوسرا اجر اس کو صدقہ و خیرات کا ملتا ہے۔ یہ چار اعمال ہیں جو میں نے ابھی اس وقت ذکر کیے ہیں۔ ایک تو نماز، دوسری تلاوت قرآن، تیسری ذکر و اذکار، اور چوتھا جو ہے صدقہ و خیرات۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، دوبارہ اس بات کو کہوں گا کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنی بساط کے مطابق اور پوزیشن کے مطابق خیر کا عمل زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان صدقہ و خیرات کر سکے، لیکن ہر مسلمان یا ہر انسان ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ تو ہر انسان اپنی پوزیشن کو دیکھے اور ہر مسلمان اپنی حیثیت کو دیکھے، اور اس کی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی اس مہینے میں کوشش کرے، کیونکہ ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ البتہ نماز اور تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ اب جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر نور احمد جتوئی،
جو ماشاءاللہ ہمارے اکثر پروگرام میں آتے ہیں اور اپنی حاضری درج کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، جبکہ بہت مشغول ہیں اور ایک اچھے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی وقت نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان جب افطاری کرے تو رطب سے کرے، اگر رطب نہیں ہے تو کھجور سے کرے، اگر کھجور بھی اویلیبل نہیں ہے تو پانی سے افطاری کرے۔ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو میڈیکل سائنس کی اس کے اوپر کیا تحقیق ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ پرویز صاحب، بہت اچھا کویشچن ہے یہ، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ کس طرح اپنے ہماری باڈی میں جاتی ہے اور کس طرح ہمیں نیوٹریشن دیتی ہے، اور کون کون سے فوڈ جو ہے پرامپٹ مینس جلدی ہمیں وہ نیوٹریشن پہنچاتے ہیں باڈی کو اور باڈی کی انرجی بحال ہو جائے۔ اگر ہم کھجور کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ فرکٹوز ہے، فرکٹوز ہے وہ ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، جیسے آپ کے منہ میں جاتا ہے تو اس کا کچھ حصہ جو فرکٹوز کا ہے وہ آپ کا ابزارب ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئک انرجی دیتا ہے۔ اس کا یہ بینیفٹ ہے۔ جو گلوکوز والی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو شوگری تھنگس، وہ بھی آپ کو فوراً آپ کی نیوٹریشن کو بحال کرتی ہیں، آپ کی انرجی کو بحال کرتی ہیں۔ رہی بات کہ ہم روٹی کھاتے ہیں، سالن کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، تو یہ ٹائم لیتی ہیں، ہمارے معدے میں جائیں گی، معدے کے بعد پھر چھوٹے آنت میں جائیں گے، پھر بڑی آنت میں جائیں گی، تو ایک ڈائجیشن کا پورا پروسیس ہے۔ تو کچھ چیزوں کو ہمیں 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہمیں 16 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں کا نیوٹریشن لینے میں ہمیں 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جہاں تک کھجور کی بات ہے تو کھجور ہمیں انسٹنٹ انرجی پرووائڈ کرتی ہے، اور اس میں بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹ ہیں نیوٹریشن کے علاوہ، گلوکوز کے علاوہ، تو اس کا یہ بینیفٹ ہے۔ تو یہ سب سے بیسٹ ہے کہ اگر آپ روزہ افطار کر رہے ہیں تو کھجور سے کریں تو آپ کو آپ کے باڈی میں انرجی فوراً بحال ہو جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اسی سے جڑتا جڑتا ایک سوال ہے، بہت سارے لوگ نمک سے افطاری کرتے ہیں جو میرے خیال سے بہت ڈینجر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ان کو اگر افطاری پہ اپنے یہاں بلائیں یا کہیں جاتے ہیں تو نمک دے رہتے ہیں، اس سے افطاری کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں وضاحت بہت ضروری ہے۔ ہاں بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ نمک کا استعمال کرنا، آپ گارگل تو کر سکتے ہو کہ آپ کے بیکٹیریا منہ میں ہے، اگر آپ ٹوتھ برش کر رہے ہیں تو پھر تو اس کی گارگل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس ٹوتھ برش نہیں ہے تو وہ آپ نمک کا پانی کر کے آپ اس سے ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسٹ اویلیبل نہیں ہے تو اس کا یہ بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کو پانی کے ساتھ آپ روزہ کھولیں، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور یہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو باڈی کو نیوٹریشن چاہیے، اور سوڈیم کلورائڈ میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے جس سے آپ کے باڈی کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ یعنی طبی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے اور سنت کے روح سے بھی دیکھیں تو غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو بتلائے ہیں وہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ اگر ہم اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نمک سے کرتے ہیں، نہ جانے کہاں سے لوگوں نے یہ ایجاد کر لیا ہے اور اس کے اوپر مصر بھی رہتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ وضاحت کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ میرا اگلا سوال ڈاکٹر وسیم صاحب آپ سے ہے کہ ابھی آپ نے بتلایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سے نیک اعمال ہیں ان کے اوپر ہمیں ترکیز کرنی چاہیے، تو اسی کے اپوزٹ میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بہت سارے ناپسندیدہ اعمال ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ گناہ تو ہمیشہ ہر حال میں ہر موسم میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ کون سے ناپسندیدہ اعمال ہیں جن سے انسان کو بہت حد تک گریز کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، اس سے قریب نہیں جانا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ کی فضیلت کتنی ہے اور اس کا اجر کتنا ہے۔ ابھی شروع میں ہمارے مہمان فضیلت الشیخ مختار احمد محمدی مدنی نے بتایا کہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے روزوں کی۔ روزے کی ایک فضیلت، جو ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ روزے کا جو اجر ہے یہ بے پناہ اور بے حساب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور روزہ من جملہ ان اعمال میں سے ہے جن پر بے پناہ اور بلا حساب و کتاب اجر دیا جائے گا، جس کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی ہے۔ ان میں سے ایک روزہ ہے اور ایک صبر ہے، جس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور اسی طرح عفو درگزر کرنا ہے، کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اب جب آپ اتنا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح میں اس نیک عمل کی حفاظت کروں اور اس عمل کو ضائع ہونے سے بچاؤں، تاکہ اس کا پورا اجر مجھے ملے۔ اور جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بتائی ہے کہ جو بھی رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تاکہ اس اجر سے ہم سرفراز ہوں۔
تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ آئی ہے اور اس سلسلے میں ہمیں قرآنی آیات بھی ملتی ہیں۔ رمضان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص قاعدہ اور ضابطہ بتایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جہالت کو نہ چھوڑے، تو پھر کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے۔ علماء نے جو اس کی شرح کی ہے، جو اس کی وضاحت کی ہے، تو یہ کہا ہے کہ قول دور میں ہر باطل قول اور ہر حرام قول داخل ہے، یعنی کسی بھی طرح کی باطل گفتگو اور حرام گفتگو آدمی نہ کرے۔ اسی طرح والعمل بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو علماء نے کہا اس سے مراد فواحش اور منکرات کا ارتکاب ہے، تو ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچے۔ اور جہالت طیش اور غید و غضب کو بھی کہتے ہیں، اور علماء نے کہا ہے کہ تمام معاصی پر عمل کرنے کو بھی جہالت کہا جاتا ہے۔ تو ایک روزے دار کے لیے یہ حدیث بہت خصوصیت اور اہمیت کی حامل ہے کہ اگر وہ اپنا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا پورا بدلہ دے، تو چاہیے کہ وہ باطل اور حرام گفتگو نہ کرے، فواحش اور منکرات سے بچے، جہالت اور طیش سے بچے، تمام گناہوں سے بچے، اسی طرح نماز کی پابندی کرے، جھوٹ اور غیبت اور چغلخوری سے بچے، فسق و فجور سے بچے، اور تمام طرح کے جو منکرات ہیں ان سے دور رہے۔ یہ رمضان کے سلسلے میں ایک روزے دار کو توجیہ کی گئی ہے، اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک روزے دار کو ان اعمال سے بھی بچنا چاہیے جو عموماً مطلقاً نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، جیسے کوئی شرکیہ کام ہے، کوئی کفریہ کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے یا کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری ہے، اگر کوئی ریاکاری کرتا ہے تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے، تو اس سے اس کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح بدعت و خرافات ہیں، بعض بدعت و خرافات ایسے ہیں جو شرک اور کفر میں داخل ہیں اور بعض اس سے کم مرتبے کے ہیں، ان سے آدمی کو بچنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اس عمل کی حفاظت کرے۔ اسی طرح ظلم و زیادتی ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے حقوق کو لے لیتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث میں اس کی طرف رہنمائی کی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو کہا مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آدمی مفلس نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارے نیک اعمال کر کے آئے گا لیکن اس کو گالی دیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کو پیٹا ہوگا، اس کے حقوق ہضم کر لیا ہوگا، تو یہ بھی اس کی نیکی لے لے گا، وہ بھی اس کی نیکی لے لے گا، یہ بھی اس کی نیکی لے لے گا، آخر میں اس کے پاس نیکی بچے گی ہی نہیں۔ تو جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی سے اور بچنا چاہیے، اپنے رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے اور اپنے رشتہ داری کو کاٹتا ہے اس کے بھی اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں، اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی احسان نہ جتلائے، اگر آپ نے کوئی صدقہ کیا، کوئی خیرات کیا، کوئی بھلی بات کی اور آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس پر احسان بھی جتلاتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے اجر کو کم کر دے گا اور آپ کے عمل کو ناقص کر دے گا اور بسا اوقات عمل کو ضائع کر دے گا۔ اسی طرح کسی کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلانے سے اور ایذا رسانی سے بھی اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال سے منع کیا ہے ان سے بچنا چاہیے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اپنے اس قول کے ذریعے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فائدہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ خاص حدیث ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام اعمال سے بچے، ان تمام منکرات سے بچے جو مطلقاً نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیک اعمال میں اس کا روزہ بھی ہے، اور جب وہ یہ جان رہا ہے کہ روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا اجر بلا حساب ہے، تو اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ اجر اس کو پورا ملے اور کوئی ایسا کام نہ کرے
جس کی وجہ سے اس کا یہ نیک عمل ضائع اور برباد ہو جائے. جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. ڈاکٹر نور صاحب آپ سے سب سے پہلے کہ میں ڈاکٹر نور صاحب کی طرف چلوں، میں اپنے مہمان سے کہوں گا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے، تو اب جو بھی سوالات آئیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا اس کو مختصر جواب دینے کی زحمت گزارا کریں گے تو مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی. جزاکم اللہ خیر. تو ڈاکٹر نور صاحب روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، روحانی فوائد تو ہم لوگ جان ہی رہے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے مشائخ سے ہم سن بھی رہے ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ آیا ہیں، لیکن روزے کے جو طبی فوائد ہیں مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے بیان کریں اس کو. بہت شکریہ. اچھا، کچھ چیزیں جو روزے میں ہیں ہم کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہ کرتے ہیں. جی. اچھا، روزے کے دوران ہم جو چیزیں ہوتی ہیں جن سے اوائڈ کرتے ہیں کہ پانی کا نہ پینا، کھانا نہیں کھانا، اور ایک وقت کے لیے ہمارا سمجھیں کہ 12 سے 16 گھنٹے تک ہم جو ہے بالکل نہیں کھاتے. بالکل صحیح. اب اور جو چیزیں ہم نہیں لیتے اس میں کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، تو اسموکنگ کی ہیبٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، ایڈکشن کنٹرول ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہے منہ میں ناس نسوار لگاتے ہیں، ان چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. پان اور تمباکو ڈالتے ہیں، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو یہ جو اسموکنگ کا ایفیکٹ ہے یہ تو 1 گھنٹے کے بعد ہی آپ کو بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بندہ اگر فرض کرو 24 گھنٹے تک نہیں اسموکنگ کرتا تو ان کا بلڈ پریشر پہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کے ویسلز اچھے ہو جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا ہمارا تمباکو کھانے سے ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ان کی سلیپ اچھی ہو جاتی ہے، ان کی فضول کی پریشانی بے چینی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. رہی بات کہ اگر ہم کھانا نہیں کھاتے یا کم کھاتے ہیں جو فاسٹنگ کا پیریڈ ہے تو اس میں ہمیں کیا بینیفٹ ملتے ہیں. یہ بینیفٹ ہماری زبان سے شروع ہوتے ہیں، ہماری آنت، ہمارا میدا، ہمارے یہ سارا جی آئی ٹی سسٹم جو ہے وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں تو یہ سیکریشن اس لیئر پہ اوپر بڑھ جاتی ہیں اور فاسٹنگ سے یہ لیئر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے اور ان کی ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو ہمارا جی آئی ٹی سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس سے جن لوگوں کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہوتی ہے تو ایسیڈیٹی کنٹرول ہو جاتی ہے ان کی. اچھا، جن لوگوں کو متلی ہوتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی کنٹرول ہو جاتی ہے، ان کا یہ پرابلم بھی ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم کھاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ہاضمے کی پرابلم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، کچھ کو موشن ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں تو جی آئی ٹی کے امپروو ہو جاتی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کم کھائیں گے تو جو اوبیسٹی ہے، جو وزن ہے آپ کا، وہ کم ہو جائے گا. اگر ہمارا وزن 1 مہینے تک اگر ہم کم کھائیں تو فرض کر لو کہ ہم اپنا 10% وزن کم کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم سے پریشر کم کر دیتا ہے، ہماری میموری کو اچھا کر دیتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے. ان کی جو لوگ بلڈ پریشر کی دوائیں کھاتے ہیں ان کی دوائیوں کا استعمال جو ہے ڈوز کا کم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو دل کی تکلیف ہے، دل کی نسیں شریانیں بند ہیں، تو وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو کولیسٹرول ہے ہمارا 30 دن کے روزہ رکھنے سے یا 40 دن کے روزے رکھنے سے جو ہمارا کولیسٹرول ہے اس میں 3 قسم کے کولیسٹرول ہیں. ایک تو یہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیڈ کولیسٹرول، جس کو ایل ڈی ایل کہتے ہیں. یہ ہمارا کم سے کم 8% ہمارا کم ہو جاتا ہے، جو بہت زیادہ ہمارے کورونری آرٹریز میں ہارٹ اٹیک والے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اس کے بعد جو اچھا کولیسٹرول ہے، وہ اچھا کولیسٹرول ہمارا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، 15% جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہمیں اچھا کولیسٹرول ہوگا تو ہم زیادہ ہیلتھی فیل کرتے ہیں. اور جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں تو اس میں کولیسٹرول میں ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ جاتا ہے. اور اگر ہم فاسٹنگ رکھیں تو ان لوگوں کا 30% ٹرائیگلیسرائڈز کم ہو جاتا ہے. تو ڈائبٹک کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ڈائبٹک اگر فاسٹنگ پہ چلے جائیں تو ان کے جو ہے ایک تو اب ان کا پینکریاس کام کرنا شروع کر دیتا ہے، انسولین جو ہے وہ افیکٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کی دوائیاں یا انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے اس حساب سے. رہی بات جن لوگوں کو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے تو جوڑوں کا درد کم ہو جاتا ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا کہ اگر ہم کہیں کسی شخص کو دمہ ہے یا الرجی ہے تو وہ ان کی الرجی اور دمے کی شکایت کنٹرول بہت اچھی ہو جاتی ہے. جن لوگوں کے سائنس بند ہوتے ہیں تو سائنس ان کے امپروو ہو جاتے ہیں اور سائنس کی پرابلم نہیں رہتی ان لوگوں کو، بار بار کھانسی ہوتی ہے، رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ پرابلم ان کا امپروو ہو جاتا ہے. اچھا، مسکولر ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا مسلس کے اندر جو آرٹریز جا رہی ہیں ان سے کولیسٹرول نکل گیا تو یہ آپ کو یقیناً بینیفٹ دیتا ہے، آدمی اپنے آپ کو لائٹ سا فیل کر رہا ہے. اچھا، رہی بات جو ہم ایک کرتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں کہ بھائی میری 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ دے لک ینگر دین دوز ہو آر نان فاسٹنگ.
اچھا روزہ رکھنے والا بندہ جو نہ روزہ رکھتا ہے اس سے 10 سال چھوٹا نظر آتا ہے عمر کے حساب سے. اگر آپ ان کے فیس کو دیکھیں تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اسپیشلی گرلز اگر روزہ رکھیں تو ان کی عمر کم نظر آتی ہے, ان کی اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے, اور اسپیشلی مرد حضرات کے لیے ان کا سیکشول فنکشن بہت امپروو ہو جاتا ہے. تو آپ کو کسی دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, سمپل آپ روزہ رکھیں, آپ کا جی آئی ٹی اچھا ہو جائے گا, آپ کا سانس کا سسٹم اچھا ہو جائے گا, امیونٹی سے اچھی ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ روزے کے دوران آپ تھوڑی ایکٹیویٹی کریں کہ آپ کا وزن کم ہو, ایٹ لیسٹ 10% آپ وزن کم کریں. آپ کا پلان ہونا چاہیے کہ میں وزن کو کم کروں, لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد اتنا نہ کھائیں کہ وہ سارا کمپنسیٹ ہو جائے. تو اپنے آپ کو اوور لوڈ نہ کریں, آپ اتنا ہی کھائیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کھانے کا, کہ آپ 1/3 کھائیں, 1/3 آپ کا پانی ہونا چاہیے اور 1/3 آپ کی ہوا ہونی چاہیے. تو اپنے معدے کو اس لیول پہ رکھیں تو الحمدللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ میڈیکل فائدے ہوں گے. اور یہ فاسٹنگ جو ہے تو یہ ریکگنائزڈ ہے کہ بہت سارے جرنلوں کی اسٹڈی نے بتایا کہ جو مسلم فاسٹنگ ہے یہ تو ہیلتھ کے لیے بوسٹ ہے, آپ کے امیون سسٹم کو بہت اچھا کر دیتا ہے, آپ کا میٹابولزم سسٹم اچھا ہو جاتا ہے, شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے, تو اس کا گردوں پہ بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے, نظر بہت اچھی ہو جاتی ہے لوگوں کی, میموری اچھی ہو جاتی ہے, یاداشت بہت امپروو ہو جاتی ہے. تو یہ دیز آر آل دا بینیفٹس آف دا فاسٹنگ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. آپ نے بہت اہم باتیں بتلا دی ہیں, خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے اور مردوں کے تعلق سے بھی, اور جو دونوں بہت مفید ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں اس سے وہ جو ہے مستفید ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے کہا کہ لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پورا دن جو روزہ رکھتے ہیں شام کے ٹائم میں بدلا لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک اب موقع ملا, اب ہم بتاتے ہیں آپ کو, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایسے ایسے ویڈیوز اور ایسے فوٹوز وائرل ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے, دسترخوان میں پڑے رہتے ہیں ایسے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے بتائے ہوئے مشوروں پر عمل کریں گے. شیخ مختار صاحب, سوال آپ کے لیے ہے کہ ابھی آپ نے شروع میں بتلایا کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے, لیکن رمضان میں بھی کچھ ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں اور کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ, ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بہکاوے میں کرتے ہوں گے, تو اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے شیخ صاحب؟ جزاک اللہ خیر, بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں, اور آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کی طرف وہی کرتا ہے. لہٰذا آپ کا یہ فرمان کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو بلا شبہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, کیونکہ آپ سچے ہیں اور اللہ رب العالمین کی آپ کی طرف وہی آتی ہے, اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے. سب سے زیادہ سچے آپ ہیں دنیا کے اندر, سب سے بڑا سچا تو اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اگر کوئی سچا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کی بات سچی ہے. اب رہا یہ سوال کہ لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب شیطان جکڑ دیا گیا تو پھر گناہ کیسے ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر جو مردۃ الشیاطین یا مردۃ الجن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور مردہ کے معنی ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں, جو زیادہ یعنی طاقتور یا جو بڑے اور جو سرکش ہوتے ہیں, یعنی دوسرے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں جو وانٹڈ ہوتے ہیں. جی ہاں, ان لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. البتہ جو چیلے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ کھلے رہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں گناہ کرنے کے لیے شیطان ہی ایک سبب نہیں ہے. گناہوں کے تو بہت سارے اسباب ہیں. صرف ہر گناہ کا کی ذمہ داری شیطان پر ڈال دینا کہ شیطان ہی سارے گناہوں کراتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابلیس تھا, ابلیس تو جنوں میں سے تھا, لیکن اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نیکی کرتے کرتے فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. آخر اس کو کس نے بہکایا؟ آخر اس کو کس نے بہکایا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لہذا ہر گناہ کا سبب جو ہے یہ شیطان نہیں ہوتے ہیں, بہت سارے اس کے اسباب ہیں. انسان برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے, خواہشات نفسانی ہے اس کی اپنے, برے لوگوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے, اس کی نفسانی خواہشات ہیں, اس کے فطرت کے اندر کجی اور انحراف ہے, ایمان کی کمزوری ہے, ایمان میں اس کے خلل ہے, اللہ کی عظمت کا اس کے پاس احساس نہیں ہے, آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے, یہ شعور نہیں رکھتا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. یہ بہت سارے اس کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان گناہ کرتا ہے. تیسرا سبب دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء,
कि इंसान की जो फितरत होती है बुरी, वो इंसान को बुराई की तालीम देती है, बुराई पर उभारती है। तो अगर इंसान की फितरत के अंदर कजी है या इंसान की फितरत के अंदर टेढ़ापन है तो इंसान तो गुनाह करेगा ही, वो इंसान गुनाह करेगा ही। तो हर गुनाह का सबब जो है ये शैतान नहीं होता है कि शैतान ही के जरिए से सारा गुनाह होता है, उसके बहुत सारे असबाब हैं। लिहाजा उन असबाब की बिना पर इंसान रमजान के महीने में भी गुनाह करता और मासियत करता है। जी हाँ, जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम, सवाल आपसे है कि रमज़ान का महीना है और अभी चूंकि लॉकडाउन है, तो रमज़ान के महीने में जहां हम इबादतें करते हैं वहीं हमें अपने बच्चों को भी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए रमज़ान में शेख, और हमें उनकी तरफ किस एंगल से हम तवज्जो दें ताकि उनकी बेहतरीन तरबियत कर सकें? देखिए, बच्चे जो है ये बहुत बड़ी मीरास होते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि वालिदैन के लिए सबसे बड़ा उनकी दुनियावी जिंदगी में खजाना होते हैं, और अगर उनकी सही तरबियत हो तो वो उनके लिए ज़्यादा आखिरत भी बनते हैं और उनकी उखरवी जिंदगी की कामयाबी और कामरानी का सबब भी बनते हैं। रमजान के महीने में बसा औकात ये देखने में आता है कि बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों से गाफिल हो जाते हैं और बच्चे बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, खासतौर से वो बच्चे जो रोज़े नहीं रखते। तो होना ये चाहिए कि रमज़ान में बच्चों को बेजा लहो लहब से दूर रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों में उनको मशगूल नहीं होने देना चाहिए जो रमज़ान जैसे बाबरकत महीने और रोज़े जैसी अजीम इबादत के मुनाफी। इसी तरह बहुत सारे लोगों के यहाँ ये देखने में आया है कि रमज़ान में बेजा जागते रहते हैं, खुद भी जागते हैं, बच्चों को भी जगाते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान ये इबादत का महीना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तिलावत करें, लेकिन जब इन चीज़ों से आप फ्री हो जाएं तो आप आराम करें और बिला वजह यानी वक्त को ज़ाय करते हुए ना खुद ना जागें और ख़ास तौर से बच्चों को ना जागने दें, इसके बड़े नुकसानात होते हैं। इसी तरह बच्चों को नमाज की पाबंदी कराएं और खुद भी पाबंदी करें, उनको भी पाबंदी कराएं। अगर बच्चे की उम्र इस लायक नहीं है कि वो नमाज की पाबंदी करता है, उस पर जरूरी हो, तो भी कोशिश करें वो आपके साथ खड़े हो, आपके साथ जाए। अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो घर में आपके साथ आदत डाले और उस माहौल से वो मुतासिर हो। इसी तरह कुरान करीम वगैरह बच्चों को पढ़ाएं, सुनाएं, छोटे छोटे अज़कार उनको याद कराएं, उनकी जुबान पे जारी करवाएं और ये कोशिश करें कि वो बच्चे जो है उनको पढ़ें। अगरचे वो उसको नहीं समझते हैं, लेकिन जब बचपन में उनकी आदत पड़ जाएगी तो हमेशा के लिए उनकी जबान पे जारी हो जाएगा। इसी तरह एक अच्छी चीज ये है कि जैसे रमजान ये कुरान का महीना है, तो होना ये चाहिए कि जो हजरात कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, या वो किताबें उनके पास हैं जिनमें कुरान के मानी के अच्छे तर्जमे किए गए हैं, उनके किस्सों के तर्जमे किए गए हैं, तो योमिया अपने बच्चों को कोशिश ये करें कि कुरान के किस्सों में से एक दो किस्से सुना दिया करें। बच्चे उमन किस्से सुनना चाहते हैं, किस्से सुनकर खुश होते हैं। बड़ा अच्छा महीना, आप ये आदत बना लें कि मैं रोजाना अपने बच्चों को एक किस्सा या दो किस्सा या तीन किस्सा सुनाऊंगा। बच्चे शौक से सुनेंगे, धीरे धीरे कुरान करीम के सारे किस्से आप रमजान में उनको सुना देंगे। रमजान कुरान के मानी और मफहूम को भी, बहुत सारे मानी और मफहूम को भी वो समझ गए और उनके किस्से भी समझ गए। और आखिर में कोशिश ये करें कि जब किस्सा खत्म हो जाए तो उसमें कोई दर्स है, कोई इबरत है, कोई नसीहत है, तो उसको आसान फहम ज़बान में समझा दें। इसी तरह जो है बच्चों, एक अच्छी बात जो मुझे किसी ने बताई और अपना उन्होंने अमल बताया कि वो अपने बच्चों को रोजाना जमा करके, उनके माशाल्लाह बहुत बच्चे हैं, उनको जमा करके रोजाना दर्स देते हैं। तो कोई भी किताब जो आम फहम होती है उर्दू में, उसको पढ़ते हैं, बच्चे समझते हैं। अगर आपके बच्चे इस लायक हैं तो बच्चों को, अहलिया को, बच्चियों को, सबको जमा करके आप दर्स का भी एहतमाम कर सकते हैं। इसी तरह एक और चीज है, रमजान में अगर आप कर सकें तो छोटे छोटे मुसाबका टाइप की चीजें करवा लें जिनका ताल्लुक कुरान से खुसूसियत के साथ हो, और अगर दीगर हदीस वगैरह से भी तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो उनके छोटे छोटे सवालात तैयार कर लें, जवाबात तैयार कर लें, और बहुत सारी जगहों पर आपको ये सवालात जवाबात मिल भी जाएंगे और ये बच्चों में मुसाबके की तरह करवा दें, या छोटे छोटे अज़कार लिख दें और बच्चों को कह दें कि इसको आप याद करें और सुनाते रहें। तो इस तरह रमजान का उनका महीना, अज़कार आप जानते हैं कि उसमें
कुरान की बहुत सारी आयतें हैं, कुरानी अज़कार हैं, हदीसी अज़कार हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कुरानी अज़कार हों छोटे छोटे, तो इससे रमज़ान के महीने में कुरान से भी जुड़े रहेंगे, अज़कार से भी जुड़े रहेंगे और याद कर लेंगे। इसी तरह जो है एक अहम चीज़ ये है जिसको बहुत सारे लोग और हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि वक्त निकाल के, इस वक्त तो आपके पास वक्त भी है, वक्त निकाल के बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ खाली वक्त हो तो जरूरी नहीं है कि आपका पूरा वक्त पूरी संजीदगी से गुजरे, थोड़े बहुत वक्त निकाल करके उनके साथ आप बैठ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खेल कूद होते हैं छोटे जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तो ये काम भी बच्चों के साथ करना चाहिए, इसमें भी अज्र है और ये भी इबादत है, और हकीकत ये है कि ये चीज इबादत के साथ साथ शहादत का बाइस है। तो ये छोटे छोटे काम है जो हम आसानी के साथ कर सकते हैं, बज़ाहिर ये छोटे हैं, आसानी से हो जाएंगे, लेकिन इनका असर और इनका अजर बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो एक चीज़ की तवज्जो दिलाई कि जो किस्से हैं कुरान में अंबिया के, या इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, या सीरतुल खुलफाए राशिदीन है, या सहाबे कराम की सीरत हमारे सामने है, अगर हमारे घरों में ऐसा होता है, हम वाक़यात सुनाते हैं लेकिन वो न जाने बिल्कुल बेसरोपा वाक़यात होते हैं, और बच्चे तो वाकई वाक़यात को बहुत सुनते हैं, और उसमें जो दुरूस और इबर हों, और उसमें हम ये करें कि भाई हमारा मुसाबका होगा और हम इसमें से कुछ सवाल पूछेंगे, तो बच्चों का अटेंशन और ज़्यादा रहेगा उसकी तरफ। तो बहुत अच्छी बात की आपने रहनुमाई की है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर नूर साहब, आपसे एक सवाल है, बल्कि मैं दो को एक साथ मिला करके कहूँगा क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, तो मैं आपका माइक खोल दे रहा हूँ। जी 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 जी, आप ना माइक खोल लीजिए। हाँ, आप तो वॉल्यूम बढ़ा दें, मुझे सुनने में कम आ रहा है। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि सवाल मैं आपसे मिला करके कुल दो रहूंगा, उसके बाद हमारा एक सवाल डॉक्टर वसीम की तरफ जाएगा और दूसरा सवाल जाएगा शेख मुख्तार साहब की तरफ से। परवेज साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है जी, आप कैसी आ रही है? आप ना अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए डॉक्टर साहब। मैंने वो फुल वॉल्यूम रखा हुआ है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ इस तरफ से तो कोई मसला है नहीं, पहले के जैसा है, बिल्कुल सब अच्छा है, खैर है। तो डॉक्टर साहब, रोज़ा इंसान के सेहत पे क्या असर डालता है, और क्या ही बेहतर हो अगर आप ये बतलाते चलें हमारे नाजरीन को कि इंसान रमज़ान में किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे, मसलन इफ्तार में, इफ्तार के बाद, या इसी तरह से सहूर में क्या लेना तिब्बी नुक़्ते से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसी के साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज बतलाते हैं, क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन का शिकार हम लोग हैं, निकल नहीं सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, तो कुछ 10-15 मिनट का एक्सरसाइज आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि वो हम घर में रहते ही वो कर सकें। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। जो मैंने सवाल समझा कि आप ये कह रहे हैं कि कौन सी ग़िज़ाएं जो रमज़ान के दौरान या फास्टिंग के दौरान खाई जाए, और कौन सी एक्सरसाइज है इस कोविड-19 के दौरान जो हम बिल्कुल लॉकडाउन इस सिचुएशन में हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो क्या खाना चाहिए, क्या न खाना चाहिए, तो पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि वो आप ग़िज़ा लें जिसमें से कोलेस्ट्रॉल कम, फर्क करेंगे सैचुरेटेड फैट जो है, जैसे मक्खन है, जो लोग ज्यादा खाते हैं, या ऑयल क्रीम वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो उसको अवॉइड कर लें। ठीक है, आप खाने का मिकदार इस तरह से करें कि आपका खाने का 50% फर्ज करो, 40% आपका कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद फिर आपका जो है 25% 30% आपकी प्रोटीन हो, और जो रह जाता है वो आपके वेजिटेबल आ गई, आपके फ्रूट्स आ गए, आपकी ये चीजें आप ले सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि सलाद वगैरह ज्यादा हो आपका खाने में, फ्रूट चाट वगैरह खा सकते हैं। फ्राइड चीजों को जितना हो सके कि कम खाएं, और ग्रिल्ड चीजें बना के आप खा सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। मीठी चीजें आप खा सकते हैं, इवन शुगर वाला मरीज भी जो है इफ्तार करते वक्त वो खजूर खा सकता है, खजूर ले सकता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और वो चीजें खाएं जो जूद हजम हो जाए, उन चीजों को खाएं, लेकिन जो मैंने कहा कि ज्यादा ना खाएं प्लीज। एक ये कि आप देखेंगे आपको कितना खाना है, कुछ लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, कहते हैं कि मुर्गन गजा खाने से ताकत ज्यादा मिलती है, गोश्त मछली खाने से ताकत ज्यादा मिलती है, तो आपको कितना खाना चाहिए? अगर फर्ज करो कि किसी बंदे का वजन 50 किलो है, उसको 1 ग्राम जो है 1 किलो के हिसाब से तो 50 ग्राम उसका बनता है, इससे ज्यादा ना खाए। अगर एक बंदा 60 किलो का है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो ये अगर आप जितनी ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो वो आपके गुर्दों पे इफेक्ट करेगी, गुर्दों पे लोड बढ़ जाएगा, और गुर्दे उन चीजों को निकालने में मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, तो प्रोटीन का इस्तेमाल भी मोहतात होकर करें।
اور آپ جو ہے کولیسٹرول جو مردن غذائیں ہیں ان کو بھی اوائڈ کریں کہ کم ہی کھائیں، آئلی چیزوں کو کم کھائیں اور دوسری ساری چیزیں کھا سکتے ہیں. فروٹ ویجیٹیبل کو یقیناً بڑھائیں، یہ آپ کو نیوٹریشن دیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا امیون سسٹم بھی بہت اچھا ہو جائے گا، میٹابولک سسٹم اچھا ہو جائے گا، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. رہی بات دوسری کہ ہم کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ایک تو 5 وقت کی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ آپ پڑھتے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو لاک ڈاؤن جو کیا گیا ہے وہ اگر آپ کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں تو کمپاؤنڈ سے باہر آپ کا لاک ڈاؤن ہے. آپ کے کمپاؤنڈ میں لاک ڈاؤن نہ ہوئے تو آپ کمپاؤنڈ کے آپ گارڈن میں گھوم سکتے ہو، کسی بھی وقت آپ نکلیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ دروازے سے باہر نہیں نکل سکتے تو یہ اور سچویشن ہے. اس سچویشن میں آپ کو پھر گھر میں ہی ایکسرسائز کرنی ہوگی. آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے تو آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے جائیں لیکن چلتے رہیں. کچھ لوگ افورڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس ٹریڈ مل مشین ہوتی ہے، آسان طریقہ ہے کہ ٹریڈ مل آن کریں، اس پہ بات کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہو، آپ روٹین کرو ڈیورنگ رمضان اور رمضان کے بعد بھی. لیکن اگر آپ روزے کے آخری ٹائم پہ افطار سے پہلے کوشش کریں کہ ایکسرسائز نہ کریں کیونکہ آپ کی انرجی بہت کم ہوتی ہے. روزہ افطار کرنے کے بعد آپ نے نماز مغرب پڑھ لی، اس کے بعد عشاء کے درمیان آپ کو ٹائم ہے، عشاء کے تراویح کے بعد بھی آپ کر سکتے ہو. ابھی الحمدللہ ہم باہر مسجدوں میں تو نہیں جا سکتے لیکن آپ یہ تراویح جو نفل ہے وہ آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کر سکتے ہو، جتنا بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی آپ کی ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اچھا، اگر آپ کسی فلیٹ پہ رہ رہے ہیں جو آپ کا فلیٹ اوپر ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اوپر سے نیچے آئیں، نیچے سے اوپر جائیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی. تو آپ کوشش کریں کہ آپ بیٹھیں نہ، آپ اپنی ایکٹیویٹی رکھیں، جو بھی آپ کام کریں تو چلتے چلتے وہ چیزیں کریں. گھر میں آپ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہو. بیس تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹریڈ مل ہے تو آپ کی بہت اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی، اس کو یوز کریں آپ، لیکن اس کو زیادہ اسپیڈ سے نہ کریں. میں نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے وہ ٹریڈ مل لے آتے ہیں نہیں تو کوشش کرتے ہیں جتنی انرجی ہوتی ہے پہلے ہی ختم کر دیں، تو 7 اسپیڈ 8 اسپیڈ 9 اسپیڈ سے وہ چلاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اگر آپ نئے ہیں تو آپ 3.5 اسپیڈ رکھیں، پھر 5 منٹ چلائیں، اس کے بعد پھر 4 اسپیڈ تک جائیں، پھر دوسرے دن آپ 4.5 اسپیڈ ہے، پھر 5 اسپیڈ ہے. تو یہ آپ لمٹ میں رکھیں اپنے آپ کو. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ٹانگوں میں پٹھے جو ہے اکڑ جائیں گے، ان کو انجری ہو جائے گی. تو یہ کوشش کریں کہ آپ جب آپ کی باڈی میں درد ہونا شروع ہو جائے تو اپنی اسپیڈ کو کم کریں اور ایکسرسائز کو پھر آپ اپنی مسل کو ریلیکس کریں، ٹائم دے دیں کہ ان میں پھر انرجی آ جائے، اس میں بلڈ آ جائے، پھر بحال ہو جائے. لیکن آپ روزہ افطار کرنے کے بعد پانی کا استعمال کر جتنا چاہیں آپ پانی پی سکتے ہیں، بالکل. جوس لے سکتے ہیں آپ، لیکن فریش جوس لیں، ڈبے والے جوس لینے سے آپ اوائڈ کریں اس کو کیونکہ اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاک اللہ خیر. آپ نے جواب بہت بہترین دیا. اب اگلا سوال ہمارا ڈاکٹر وسیم صاحب سے ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس صرف 4 منٹ ہے، اس کے بعد ہم منتقل ہوں گے شیخ مختار صاحب کی طرف، ان کے پاس بھی ٹائم ہوگا 4 منٹ. ہم کوشش کریں گے کہ 9:15 تک اس پروگرام کو ہم ختم کر دیں. دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے سامعین سے کچھ سوال ہم لیں لائیو، لیکن وقت اجازت بالکل نہیں دے رہا ہے. تو ڈاکٹر وسیم صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ویسے تو اعمال کی قبولیت کا جو مسئلہ ہے وہ غیب کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کے بارے میں کس کا عمل قبول کر رہا ہے کس کا نہیں قبول کر رہا ہے. لیکن کچھ علامات ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا عمل قبول ہو گیا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. تو کیا رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے اور انسان روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے بعد جب وہ عید منا لیتا ہے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں وہ اس کے اندر کچھ ایسی علامات ظاہر ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ قبول ہو گیا ہے؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ یہ کہنا کہ کس کا روزہ قبول ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا ہے یہ ممکن نہیں. یہ اس کا تعلق جیسا کہ آپ نے کہا کہ غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا عمل قبول ہوا اور کس کا نہیں قبول ہوا، کس کا پورا قبول ہوا، کس کا کچھ قبول ہوا اور اس کے قبولیت کی مقدار کتنی. لیکن اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ رمضان کے بعد اگر یہ دیکھا جائے یا انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے اندر مثبت تبدیلیاں آئی اور وہ پہلے سے دینی اعتبار سے بہت اچھا ہو گیا ہے، اس کی نمازوں کی پابندی، خیر کی طرف اس کا میلان، اس کا صدقہ و خیرات، اس کے قرآن کی تلاوت، اس کا ذکر و اذکار، ان سب چیزوں میں تبدیلی آئی ہے اور اس کے اندر سدھار آیا ہے، تو یہ مثبت دلیل ہے. اور یہ گویا کہ ایک طرح سے اس سے نیک فال لیا جا سکتا ہے، یا اشارہ ہے کہ روزے نے اس پر اچھا اثر ڈالا ہے اور انشاءاللہ اس کا عمل قبول ہوا ہو.
اور اس کے برعکس اگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان اعمال نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے اور روزہ نکلتے ہی رمضان کا مہینہ جاتے ہی پھر وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے تھا یا اس سے بھی خراب ہو گیا ہے، تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان ایک اعمال نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے اور شاید اس کا عمل قبول نہ ہوا ہو۔ یہ کچھ علامات ہیں جو اہل علم نے اس طرح ذکر کیے ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ پھر بھی کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا، نہ ایسا کہا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ آخری سوال ہے شیخ مختار صاحب سے۔ شیخ صاحب، رمضان کا جو مہینہ ہے اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہے۔ اور رمضان کے مہینہ اللہ تعالیٰ لاتا ہی اسی لیے ہے جا کہ ہمارے دلوں میں جو زنگ لگ گیا ہے، جو کچھ غافل ہو گئے ہیں، اس سے جو ہے بیدار ہو جائیں اور اپنی غفلت کے چادر کو اتار کر کے پھینک دیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک مومن شخص شیخ ہے وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، یہ روزہ یہ تو فارسی میں کہا جاتا ہے، جی اصل روزہ کا جو عربی لفظ ہے اسے صوم کہتے ہیں، بالکل، اور صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے۔ تو ہر چیزوں سے رک جانے کا نام، یعنی ہر وہ چیز جس سے کتاب و سنت کے اندر منع کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان اگر رک جاتا ہے تو دراصل انسان سمجھیے کہ وہی روزہ رکھتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی نے ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہجرت تو ہوتی ہے نقل مکانی، کہ ایک انسان ایک جگہ سے دوسرے ملک جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جائے لیکن گناہوں کو نہ چھوڑے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے تو ہجرت کی ظاہری طور پر، لیکن جو معنوی ہجرت ہے اس کے اجر سے وہ محروم رہا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، کہ حقیقی مہاجر ہوا ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ تو وہی بات یہاں صوم کے بارے میں بھی کہی جائے گی کہ صوم کا معنی ہے رک جانا۔ جیسے انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے منع کیا تھا کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک انسان کو نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا، نہ بیوی کے پاس جانا ہے۔ اس سے اگر انسان نہیں رکتا ہے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین نے ایک بندے مومن پر کیا یہی چیزیں منع کی ہیں یا اور بھی چیزیں منع کی ہیں؟ اگر انسان ان تمام چیزوں سے رک جائے جن سے رکنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ انسان حقیقی معنوں میں اس نے روزہ رکھا۔ اس لیے دیکھیے، دین اسلام کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو امر ہے اور ایک نہیں ہے۔ امر کرنے کو کہا جاتا ہے اور نہیں مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھے تو صرف زبان کے کھانے پینے سے رک جانا نہ کرے، بلکہ ہر چیز کا روزہ رکھے، اپنے دل کا بھی روزہ رکھے۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر جو دل کی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ دل میں کسی خلاف بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو، نفاق نہ ہو۔ یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، روک کر کے رکھے۔ ایسے انسان زبان کا روزہ رکھے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ انسان غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، شرکی الفاظ زبان سے استعمال نہ کرے، اور نہ جھوٹی قسمیں کھائے، نہ کفری الفاظ زبان سے استعمال کرے۔ اس طریقے سے آنکھ کا روزہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے غلط چیزوں کو نہ دیکھے، وہی چیزیں دیکھیں جو شریعت کے اندر حلال اور جائز ہیں۔ کان کا روزہ رکھے، کان سے انسان گانا نہ سنے، یا اس طریقے سے کوئی بھی غلط گانا، فلمیں یا کوئی بھی غلط چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو انسان جو ہے اپنے کانوں سے نہ سنے۔ تو یہ انسان جو جسم کے اعضاء اور جوارے ہیں ان تمام چیزوں سے انسان اگر دوری اختیار کرتا ہے تب جا کر کے حقیقی معنوں میں روزے کا اس کو فائدہ ہوگا۔ انسان جب روزہ رکھے تو ہر روزے کو اپنا آخری روزہ سمجھے۔ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اس نماز کو تم آخری نماز سمجھو، یعنی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اگر یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ روزہ ہمارا آخری روزہ ہے
اور اس کے بعد شاید ہمیں روزہ رکھنے کا موقع نہ ملے تو ظاہر بات ہے انسان اپنے روزے کو سدھارنے کی سنوارنے کی کوشش کرے گا. تو انسان ان تمام چیزوں کا اگر اہتمام کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں روزہ رکھتا ہے. تو زبان کا بھی روزہ رکھے, ہاتھ اور کان کا بھی روزہ رکھے, اپنے دل کا روزہ رکھے, برے اعمال سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو برے اعمال سے روک کر کے رکھے. برے اعمال میں سب سے برا عمل شرک ہے, کفر ہے. یہ تو وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے ہم کو منع کیا کھانے پینے سے. اگر انسان کھا لے گا رمضان کے مہینے میں دن میں, پانی پی لے گا تو اس پر کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا, اس کے دیگر اعمال برباد نہیں ہوں گے, بعد میں اس روزے کی قضا کر دے وہ. لیکن اگر انسان عمل کے اندر شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, تو اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. لہذا ہر برے عمل سے اپنے آپ کو روکنا ہے, ہر برے اعمال سے انسان کو اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے. روزے کا مقصد صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا, اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے. اور جو روزے کا سب سے بڑا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ تقوی اسی صورت میں پیدا ہوگا جب ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے جن کا ہمیں روزے کی حالت میں خیال رکھنا ضروری ہے. اور جن چند باتوں کی طرف ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر وسیم محمدی مدنی صاحب نے اشارہ کیا کہ جو گناہ ہیں, جو برے اعمال ہیں, بری چیزیں ہیں, ان سے بھی انسان کو بچا کر کے رکھنا ہے. تو اگر انسان ان تمام چیزوں دوری اختیار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ انسان گویا کہ روزے کے مہینے سے, رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور اس طریقے سے انسان اس اپنے روزے کے اس مہینے کو جو مہینہ گزر چکا ہے اسی طریقے سے نہ بنا کر کے رکھے. جیسے انسان کوشش کرتا ہے, انسان اگر تاجر ہے تو ہر مہینے کے اندر وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ پیسہ کماؤں. تو ایسی جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس رمضان کے مہینے کو انسان زیادہ عمل کرے. گزشتہ رمضان میں اگر کچھ عمل رہ گئے تھے تو اس مہینے کے اندر ان اعمال کو پورا کرے جو گزشتہ رمضان میں چھوٹ گئے تھے, اور اس کو پہلے مہینے سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو انشاءاللہ رمضان سے ہم کو فائدہ ہوگا اور ہمارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عزیز تقوی پیدا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. لیکن ہمارے ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات ہمارے واٹس ایپ پر آئے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہیں, لیکن بہت زیادہ کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن 2-3 سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ دے دینا مناسب ہے کیونکہ وہ مقرر ہوئے ہیں. تو شیخ سوال یہ ہے کہ جیسے تراویح کا مسئلہ ہے, مسجدیں تو بند ہیں, لاک ڈاؤن ہے ہر جگہ جی, تو آپ سے سوال آپ سے ہے, آپ کے نام سے آیا کہ شیخ مختار صاحب. ڈاکٹر وسیم صاحب سے پوچھیے. ڈاکٹر وسیم صاحب کے لیے بھی سوال ہے, ڈاکٹر وسیم صاحب کے لیے بھی سوال ہے. سوال آپ کے نام سے آیا ہے کہ شیخ مختار صاحب سے یہ پوچھیے کہ شیخ صاحب جیسے ابھی تو تراویح کا مسئلہ, کیا گھر میں جو لوگ افراد ہیں جیسے بیوی ہیں, بچے ہیں, جو بھی ہیں, جو لوگ ہیں, تو کیا باجماعت تراویح کی نماز گھر میں ان کا اہتمام کریں گے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل, تراویح کی نماز کے لیے جماعت مسنون ہے. لہذا آج جب طاعون یہ جو بیماری ہے, اس بیماری کی وجہ سے جو آج مسجدیں بند ہیں اور یہ ہماری حفاظت ہی کے لیے ہے, اسلام کے اندر اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بیماری ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ بیماری اللہ کے فضل سے, اللہ کی مشیت سے, اللہ کے حکم سے یہ بیماری دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. لہذا تجمعات سے, اکٹھا ہونے سے منع کیا گیا ہے. تو اس کا ہمیں پالن کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس میں انسانی جان کی حفاظت ہے. اسلام کے اندر تو معمولی خوف کی بنا پر حج سے منع کر دیا گیا. اگر راستہ پرامن نہیں ہے تو انسان پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. انسان کے پاس مال ہے, دولت ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, سب کچھ ہے, لیکن راستہ پرامن نہیں ہے اور اس کی جان کا خطرہ ہے, صرف خطرہ ہے, تو بھی حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے. تو یہاں تو خطرہ ہی نہیں بلکہ متحقق ہے. اگر آپ جا کر کے ملاقات کریں گے ایسے لوگوں سے تو اللہ کی مشیت سے چیز ہو جاتی ہے. لہذا اس میں انسان کی جان کی بقا اور حفاظت ہے. اس لیے جن ملکوں کے اندر یہ چیز ہے وہاں کے ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ باقاعدہ اس کی پابندی کریں اور گھروں کے اندر رہیں, باہر نہ نکلیں. اب رہا تراویح کا مسئلہ, تو جیسے ابھی ہم فرض نمازیں گھر کے اندر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ, مرد آگے ہوتا ہے, بچے پیچھے ہوتے ہیں, عورتیں اور پیچھے ہوتی ہیں, یا اگر 2 ہی لوگ ہیں مرد تو ایک امام بنتا ہے اور اس کے دائیں میں اس کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے تراویح کا بھی جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اور جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور اس میں بچوں کو لے کر کے پڑھنا چاہیے.
تاکہ جو روحانی منظر ہمیشہ نظر آتا تھا رمضان کے مہینے میں، آج یہ جو مصیبت آئی اس کی وجہ سے سارے لوگ رمضان اور روزے گھروں کے اندر گزاریں گے، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے پاس اس کی باقی رہیں، تو جماعت کے ساتھ بھی انسان کو گھر کے اندر تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جی۔ اور کوئی اس میں آدمی جو زیادہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کی صورتیں زیادہ یاد ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے اور تاکہ سارے لوگ جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ سکیں۔ جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ اگلا سوال ڈاکٹر وسیم صاحب کے لیے ہے، اور ڈاکٹر وسیم صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، چاروں طرف لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اسی میں بقا ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور ہم جہاں ہیں سعودی عربیہ کے اندر، وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جتنی بھی کمیونیکیشن کمپنیاں ہیں یا ہیلتھ منسٹری ہے یا جو بھی جہات ہیں یہاں پہ، جہات حکومیاں، ان کی طرف سے ہمیں تذکیر کرائی جاتی ہے اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، تو ایک اچھی چیز ہے کہ وہ صرف ریمائنڈر ہم کو ڈالتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ خلاف ورزی کر جایا کرتے ہیں جو قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہماری پوزیشن ہے وہ تو ہر ایک پر ظاہر ہے کہ ہم نکل نہیں سکتے ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتے ہیں، اس سے ہمیں رمضان مبارک مہینے میں کیسے استفادہ کرنا چاہیے، یعنی وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں کیسے استفادہ کرنا چاہیے؟ جی یہ اچھا سوال ہے۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو آدمی کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، اس پر صبر کرے، احتساب کرے اور اس سے نکلنے کے جو مثبت طریقے ہیں انہیں اختیار کرے، چاہے وہ دعا اور استغفار ہو اور چاہے احتیاطی تدابیر ہوں جن کی طرف ہماری رہنمائی روزانہ کی جاتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے اور ہم اس آزمائش میں آ گئے ہیں، تو اس کو کیسے اپنے لیے جہاں تک ممکن ہو مثبت بنائیں اور کیسے اس سے استفادہ کریں۔ تو اب سب سے بڑی جو بات ہوئی اس میں یہ ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پاس وقت کافی ہے، ہم گھر میں ہیں، گھر میں ہمارے پاس وقت ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے اپنے دائرے کار میں مسئول ہوتا ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو گھر کا جو سربراہ ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بڑا بھائی ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ اس کا مسئول ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ ان اوقات کو خاص طور سے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں استعمال کرے۔ سب سے پہلی چیز تو وہی ہے جو بھی ہمارے شیخ مختار صاحب نے کہی کہ گھر کے اندر وہ ایک روحانی ماحول بنائے عبادتوں کے ذریعے، چاہے وہ عبادات یہ نمازوں کی شکل میں ہے یا تلاوت کلام پاک کی شکل میں یا ذکر و اذکار کی شکل میں۔ آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو گھر کو ایسا بنا دیں، اس قدر روحانی بنا دیں کہ جب آپ یہاں سے نکلیں، جب اس مہینے سے آپ باہر جائیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے گھر میں برقرار رہے۔ زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام ہو، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، بکثرت اذکار کا اہتمام ہو، اور بچوں کو بہت ساری چیزیں جو عام حالات میں نہیں سکھا سکتے تھے، نہیں بتا سکتے تھے، اب آپ موجود ہیں تو ان کو بتائیں۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ اس وقت سنگین حالات ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کا خیال کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ یہ صدقہ و خیرات جو ہے اجر میں اضافے کا بھی باعث ہے اور اس مصیبت سے نکلنے کا بھی سبب انشاءاللہ بنے گا۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ آپ گھر میں چونکہ ہیں اور مقید ہیں، سمجھ لیے ایک طرح سے وقت دے رہے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بہت ساری پروگرامنگ کریں، ان کے حسن تربیت پر توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ اس بات پر دھیان دیں کہ آپ کے بچے کیسے اچھے سے اچھے بنتے چلے جائیں اور اس مبارک مہینے کا ان کے اندر احساس پیدا ہو، شعور پیدا ہو، وہ یہ محسوس کریں اچھی طرح کہ وہ کسی خاص مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ آپ کو گھر میں بوریت کا احساس ہوگا، بہت زیادہ دیر جب آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، یہ مرد کی فطرت ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے، خاص طور سے جو لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ گھر میں آدمی لمبا وقت بیٹھے۔ تو آپ کو اگر بوریت کا احساس ہو رہا ہے تو ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی شرکت کریں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وقت بھی گزرے گا اور اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا، اور حقیقت میں یہ سعادت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے، تو کہیں کہ گھر کا کام کرتے تھے، کپڑا سل لیا، جوتا کاٹ دیا، اور کوئی گھر کا کام ہے تو کر دیا۔ ایک گھر کے کاموں کو کرنے میں ایک طرح کی سعادت ہے، جو لوگ اسے نہیں کرتے ہیں وہ اس سعادت کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اسے کرتے ہیں وہ اگر وہ
خوشی اور جو ہے اطمینان کے ساتھ کرتے ہوں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کی سعادت کو محسوس کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس میں سعادت رکھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ کرتے تھے. اور جب یہ پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ کیا کرتے تھے گھر میں، تو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے. فوراً یہ کہا کہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، کیونکہ یہ غیر معمول چیز ہے، عموماً لوگ نہیں کر پاتے. تو یہ باعث اجر بھی ہے، باعث سعادت ہے. اسے بھی آدمی کو کرنا چاہیے اور اپنے وقت کا ایک حصہ اسے بھی دینا چاہیے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بچوں کے ساتھ بلکہ وقت نکال کے کھیل کود میں بھی شرکت کر لینی چاہیے. جن چیزوں کو آپ کھیل سکتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، تو ان میں بھی بچوں کو وقت دینا چاہیے. اسی طرح میری ایک خاص طور سے یہ سوال جو آپ نے کر لیا ہے، تو جو دعات اور اسکالر حضرات ہیں ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے. جو ہمارے دعات جو احباب ہیں، الحمدللہ ان کو خوب موقع ملا ہے. ڈیوٹی تو ان کی وہاں ختم ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں جب یہ اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے الیکٹرانک، تو ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے دعوتی پروگرام سیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں، آڈیو بنائیں، ویڈیو بنائیں اور اسے اچھی طرح بنا کر کے اپنے حلقے میں شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور اسے بھیجیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو دعوتی تسلسل تھا، جو انقطاع کا شکار ہوا ہے میدان میں، وہ اس کے ذریعے جڑا رہے گا اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے. تو اس سے آپ غافل نہ ہوں، بلکہ ایک اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ اس وقت لوگ گھروں پر موجود ہیں، ان کے پاس وقت ہے، تو آپ کی تقاریر سننے کے لیے، آپ کی باتوں کو سننے کے لیے انہیں وقت میسر ہو، انشاءاللہ سنیں گے. اور جو ہمارے اسکالرز حضرات ہیں، جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، جنہیں پڑھنے کی عادت ہے، ان کو یہ چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ رمضان میں کوئی تفسیر منتخب کر لیں، مختصر سے شروع کریں اور کوشش یہ کریں کہ 30 دن میں اس کو ختم کر دیں. اسی طرح اگر وہ ہر رمضان میں کرتے رہیں تو 5-10 سالوں کے اندر 5 سے 6, 7, 8, 10 تفاسیر وہ ختم کر لیں گے، جو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ کچھ کام ہے جو اس لاک ڈاؤن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور یہ جو آزمائش ہماری آئی ہے اسے ہمارے لیے اجر کا باعث بنائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنائے اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مثبت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر وسیم صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس طرف توجہ مبذول کرائے علماء کرام کی اور دعات اعظام کی. ابھی آپ بات کر رہے تھے آن لائن کی اور زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اسی وقت میرے واٹس ایپ پہ گھنٹی بجی اور سوال کچھ انڈیا سے آیا ہے، یہ ہے کہ آن لائن جماعت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں. انڈیا سے یہ سوال ہے، آپ اس کا جواب ضرور جو ہے لیں. تو میں سمجھتا ہوں شیخ مختار صاحب آپ اس کا جواب دیجئے کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ زوم سے آپ بڑا بڑا پروگرام کرتے ہیں تو کیا آن لائن تراویح بھی کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے؟ اللہ اکبر. بھائی دیکھیے، نماز عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے. وہی طریقہ اپنائیں گے بات کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اب دیکھیے، ہمارے نبی سے زیادہ افضل کون گزرا ہے؟ جب مسجد کے اندر آپ نماز پڑھاتے تھے تو دیگر مسجدوں کے اندر بھی جماعت ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ لوگ سب آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، دیگر مسجدوں میں جماعت ہوتی تھی. اگر یہی سلسلہ شروع کر دیں گے تو پوری دنیا سے مسجدوں کا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا کہ چلو مکے کے اندر نماز ہو رہی ہے، مدینے کے اندر نماز ہو رہی ہے اور اسی ٹائم پر ہم پڑھ لیں گے نماز. تو یہ سب مجھے لگتا ہے کسی نے شاید ایسے ہی بطور مزاح سوال کیا ہوگا. یہ سب شریعت کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے اذان کوئی آدمی فٹ کر دے آن لائن کہ بھائی ٹائم پر اذان ہو جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. وقت ہوگا اذان دیا جائے گا. اور پھر نمازوں کا وقت مختلف ہے، جیسے ابھی ہمارے یہاں 9:30 ہو رہے ہیں سعودی عرب کے اندر اور آپ کے ہندوستان میں 12 بج رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ 12 بجے ہو رہا ہے، ٹائم کا فرق ہو گیا، نماز کا وقت فرق ہو جائے گا. تو اس لیے آن لائن وغیرہ نماز نہیں ہوتی ہے، نہ آن لائن اذان ہوتی ہے. آن لائن یہ سارے دروس ہیں، پروگرام سنیے، اپنے علم میں اضافہ کیجئے. علماء کرام کے تقاریر کو، ان کے دروس کو اور اس طریقے سے ان کے فتاوے اور جیسے جو معتبر کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں اور مفید اور نافع کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھیے. قرآن کی تلاوت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن اور اس طریقے دیگر حدیث کتابیں ہیں مختصر اور مطول. ان تمام حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، معمول بنائیے اسے اور زیادہ اپنا رشتہ کتابوں سے جوڑیے. علماء کے ساتھ جڑ کر کے رکھی رہیے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں. اگر علماء کے ساتھ جڑ کر کے نہیں رہیں گے تو پھر شکار ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے جو بکری
ریوڑ سے نکل جاتی ہے بھیڑیا اس کا شکار کر لیتا ہے. اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں آپ، علماء سے آپ سیکھیں اور ڈائریکٹ کتابوں کو پڑھ کر کے آپ عالم مفتی نہ بنیں، کیونکہ جو ہے کوئی بھی صرف کتاب کو پڑھ کر کے ڈاکٹر نہیں بنا ہے، نہ کوئی انجینئر بنا، نہ کوئی سائنسداں بنا ہے، نہ کوئی خلاباز بنا ہے. اگر ایسا ہو جائے ساری یونیورسٹیاں بند کر دی جائیں اور سارے جو اسکول اور کالجز بند کر دیے جائیں. اس لیے آپ ان سے فائدہ اٹھائیے اور علماء سے رابطے میں رہیے، علماء سے مشورہ کیجیے. علماء امت کی مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، شریعت کے مقاصد کو سمجھتے ہیں، نصوص کو سمجھتے ہیں، احادیث اور قرآن کو سمجھتے ہیں. لہذا ان کے ساتھ رابطے میں رہیے اور ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے، اور جس طریقے سے وہ آپ کی رہنمائی کریں اس طریقے سے آپ کام کیجیے، کیونکہ یہ دین ہے اور دین کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے، سلف صالحین کے نہج اور فہم کے اوپر ہے. لہذا ان سے جڑ کر کے انسان رہتا ہے، تبھی انسان فائدے میں رہتا ہے اور انسان اپنے آپ کو گمراہی سے اور غلط چیزوں سے بچا لیتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب اگر آپ ہمارے مہمان کی اجازت ہو تو میں کچھ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اتنے لوگوں کی موجودگی میں. 2 اعلان ہے اور بڑا اہم اعلان ہے. میرے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں، ایک آدھ سوال میں لے کر کے انشاءاللہ مجلس اختتام کا اعلان کروں گا. جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو چل رہا ہے زوم کے ذریعے سے، ہمارے ایک بہت ہی مخلص اور بہت ہی عزیز اور بہت ہی مشفق دوست ہیں، ان کا یہ مشورہ ہے کہ اس کو ایک نام دیجیے اور اس کو نام کے ذریعے سے لوگ پہچانیں. تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ مشکات اس کا نام دیا جائے، مشکات. تو آج سے انشاءاللہ اس پروگرام کا نام مشکات رکھا جا رہا ہے. 5 نشستیں اس کی ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم اس طرح کی مجلسیں کرتے رہیں گے اور مشائخ کے ساتھ آپ کو روبرو کرواتے رہیں گے. تو ایک تو اس کا نام مشکات رکھا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 1 ہفتے 2 ہفتے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی دعات منطقہ شرقیہ کی، جس میں ماشاءاللہ جبیل سے لے کر کے احسا، حفو، مبرر، راست نورہ، قطیف اور ہدایت جتنے بھی مشائخ ہیں ہمارے، ان سارے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک چینل لانچ کیا جائے، یوٹیوب چینل. آپ سارے لوگوں کو ہمارے میسج پہنچ رہے ہوں گے. الاحسان کے نام سے وہ چینل ہے اور اس چینل کو لانچ کیا گیا ہے. تو آپ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کی بیل کی گھنٹی آپ دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے. اور وہ اپنے حد تک محدود نہ رکھیے کیونکہ یہ خیر کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. تو برابر کے شریک ہوں گے آپ اس میں. تو جب آپ کو یہ رابط پہنچے، یہ لنک پہنچے، تو آپ اس کو کھول کر کے دیکھیے اور اس کے اوپر عمل کریے. سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ پروگرامز ہوتے ہیں صرف دیکھنے اور سننے کی حد تک نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اور جو آپ تک پہنچتا ہے، کوئی بھی خبر کہیں سے بھی کسی مشائخ کے پاس سے جاتا ہے تو اس کو آپ دوسروں میں شیئر کریں. اور جیسا کہ شیخ مختار صاحب نے ابھی بہت اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ علماء سے جڑ کر کے رہیے، ورنہ ایک مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، وہ جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کی جان سے کھیل جاتا ہے. اور یہ جو لوگ مختصر کتابیں اور گوگل کے جو علماء ہیں آج کل ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بڑے سب ہیں اور بڑے پاپولر بھی ہیں، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں. وہ اس طرح کی تعویلیں کر دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں ہوتا ہے. تو آپ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ علماء کرام سے جڑیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ بہت آسان ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا سے اس سے جڑ رہے ہیں زوم کے ذریعے سے. تو یہ بہت اہم بات کی طرف شیخ نے توجہ مبذول کرائی ہے. اور آپ لوگ میرا نمبر نوٹ کر لیں، میرے خیال سب کے پاس میرا نمبر ہوگا 00966 535 135874. واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھے ہیں. شیخ مختار صاحب ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے ہندوستان سے. سوال یہ ہے کہ اب آپ اس میں آ کے پی رہے ہیں تو آپ ہی جواب دیجئے. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس قرآن ختم کر لینا ہے تراویح کے تعلق سے، جہاں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بالکل جیسے کہنا کہ بلٹ ٹرین جا رہی ہو اور وہ کچھ نہ پیچھے پڑھنے والوں کو مزہ نہ جو پڑھ رہا ہے اس کو. تو کچھ لوگ 1 ہفتے میں ختم کر لیتے ہیں، کچھ لوگ 2 ہفتے میں ختم کر لیتے ہیں. تو کیا یہ کرنا درست ہے شیخ صاحب؟ مطلب اس کو اتنا ہی مانتے ہیں کہ قرآن ہم نے ختم کر دیا بس؟ دیکھیے رمضان میں قرآن پڑھ کر کے ختم کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے جی. سن کر کے ختم کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے جی. آپ نے پڑھ کر کے جبریل امین کو ایک بار سنایا، آخر رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ پڑھ کر کے ان کو سنایا. جی. جی. تو قرآن پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے. جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. قرآن سننا بھی ثواب کا کام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ثواب پڑھنے میں ہے
وہ سننے کے اندر نہیں ہے. الف لام میم پڑھیں گے آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. تو قرآن پڑھنے میں اجر اور ثواب ہے, سننے کے اندر بھی اجر و ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے ایک طرح کی عادت بنا لی ہے, بزنس مین ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا, تو وہ کیا کرتے ہیں, رمضان میں ایک مرتبہ قرآن سن لیتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن سن لیا. تو سن لینا اجر و ثواب کا باعث تو ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ہمارے حفاظ اور ائمہ اس طریقے سے قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ وہ بیچ میں 2-2 3-3 صفحہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو پیچھے جو سننے والے رہتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو قرآن کریم کو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے, اور ٹھیر ٹھیر کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا, آپ دیکھیں مکے کے اندر, مدینے کے اندر یا سعودی عرب کے اندر الحمدللہ اور بھی بہت سارے ملکوں کے اندر کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نماز تراویح کے اندر, تو اس طریقے سے کرنا چاہیے. اصل دیکھیے کوانٹیٹی اصل نہیں ہوتا ہے, کوالٹی اصل ہوتا ہے. تو کوالٹی پر ہمیں دھیان دینا چاہیے, نہ کہ کوانٹیٹی پر, کہ ہم 15 دن میں, آج تو میں نے سنا ہے کہ کوئی حافظ ہوا کرتے تھے اس سے پہلے رمضان میں, تو مثال تو خیر لاک ڈاؤن کی جو سب بند ہے, کہ وہ 3 مسجدوں سے وہ کنٹیکٹ کیے رہتے تھے. ایک مسجد میں 10 دن میں قرآن ختم کر دیا, ایک مسجد میں 10 دن میں, اور ایک مسجد میں 10 دن میں. تو لوگوں نے ایک تجارت بنا لیا ہے, لوگوں نے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو روحانی جو یعنی غذا ملنی چاہیے قرآن کی تلاوت سے اور پڑھنے سے سننے سے, وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اسے فیشن کے طور پر اور ایک عادت کے طور پر کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے. تراویح کے اندر انسان قرآن کریم ختم کر سکتا ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے اندر قرآن کریم نہیں ختم کیا, صرف 3 دن نماز پڑھائی آپ نے جماعت کے ساتھ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری کو اور عروہ بن کعب کو جو متعین کیا تھا رمضان کی 10 تاریخ کے بعد, انہوں نے بھی قرآن نہیں ختم کیا تھا. تو اس طریقے سے یہ سوچنا کہ تراویح میں جب تک قرآن ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہماری تراویح نہیں ہوگی, یہ سوچ صحیح نہیں ہے. لمبی نماز پڑھیے, کیفیت پر دھیان دیجیے, اور خشوع اور خضوع اپنائیے, اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ تراویح کی نماز ادا کیجیے. اس پر انسان کو جو ثواب زیادہ ملے گا. صرف جو ہے کہ سن لینا اور ایک فیشن کے طور پر اور ایک عادت کے طور پر کہ ہم سن لیں گے تو ہمارا ادا ہو جائے گا, یہ مقصد نہیں ہے, نہ دین کا اور نہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. لہذا انسان خود پڑھے اور ان کے اوپر عمل کرے, سمجھے, غور و فکر کرے, اور ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ سعودی عرب کی مملکت سعودی عرب نے مجمع الملک فہد پوری دنیا کا سب سے بڑا قرآن پرنٹر ہے اور مطبع ہے پوری دنیا کا, مدینہ منورہ کے اندر, اور سب لوگ جانتے ہیں, اور سارے حجاج کرام کو قرآن وہاں سے ہدیے اور تحفے میں دیا جاتا ہے. الحمدللہ اسے وہاں سے ہر زبان میں قرآن کی تفسیر شائع ہوئی ہے ترجمہ کے ساتھ. تو اختصار کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تفسیر ہمارے لیے سب سے معتبر ہے. یہ تفسیر آپ پڑھیں, یا تفسیر ابن کثیر ہے, اور اس طریقے سے اور بہت ساری تفاسیر ہیں, ان کو انسان پڑھے تو انسان زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ صرف رٹ لینے کا نام قرآن نہیں ہے, اس کو پڑھ کر کے اصل ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, آمین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب ابھی آپ نے حافظ صاحب کا تذکرہ کیا کہ وہ 3 جگہ ان کا کانٹیکٹ ہوتا تھا اور وہاں پڑھاتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ آن لائن تراویح والا انہی کا سوال تو نہیں تھا. واللہ اعلم. اور آخری بات, وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ناظرین ان کے جو اعداد ہیں دکھا رہے ہیں ہمارے یہاں, وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ اور سننا چاہتے ہیں. صرف آخری بات شیخ جس کی طرف ہم رہنمائی آپ کی چاہیں گے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو مسئلہ ہو رہا ہے فقراء اور مساکین کا, وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے. بالخصوص رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کے اندر تو ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہی ہیں, لیکن اس وقت جو لاک ڈاؤن کے شکار ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں ہمارے ناظرین کی. کیا اس وقت ہمیں انسانیت کو سامنے لانا ہے اور بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کو خدمت کرنی ہے شیخ, تو یہ ذرا بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں, اس کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا. یہ سوال کس کے لیے ہے؟ میرے لیے شیخ. اب آپ دونوں لوگ ایک ہی جگہ کے ہیں, آپ بھی محمدی ہیں وہ بھی محمدی ہیں, آپ بھی دے دیں, کوئی بھی دے دیں. ڈاکٹر وسیم صاحب اس کو جواب دے دیں. ڈاکٹر وسیم صاحب اور ہمارے علمی شخصیت ہے, معتبر شخصیت, وہی جواب دے دیں. شیخ وسیم صاحب انہیں آپ دونوں کا کھلا ہوا, آپ لوگ آپس میں کمپرومائز کر لیجئے, جواب کس کو دینا ہے.
یہ اس کی بات آ چکی ہے میرے خیال سے 2 بار اس کو میں نے ذکر کیا ہے گزشتہ گفتگو میں کہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں مطلب ان حالات کی وجہ سے جو اعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ان میں ایک صدقہ و خیرات. تو یہ جو صدقہ و خیرات ہے بلا تفریق اور بلا تمیز کے زیادہ سے زیادہ آپ کریں. اور اس وقت جو پوری انسانیت پریشان ہے جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں تک آپ پہنچیے اور اس اپنے جو ہے اپنی سخاوت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے. البتہ میں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ آدمی سب سے پہلے اپنے اقربا سے شروع کرے. اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے تو پہلے ان کا تعاون کرے, پھر اس کے جو اور معارف کے لوگ ہیں دوست ہیں اور اسی طرح پھر جو عام لوگ ہیں ان کا تعاون کرے. اور یہ مہینہ چونکہ خیر و برکت والا ہے تو اس میں آدمی کو فیاضی زیادہ دکھائی چاہیے. حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے اور اس میں کوئی تفریق نہ کرے, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, ان کا تعاون کرے, ان کو کھانا کھلائے. کھانا کھلانے کا ثواب ہے. ایک جانور کو بھی اگر وہ پانی پلائے گا اور کھانا کھلائے گا تو اس کو ثواب ملے گا. کہ جائے کہ انسانوں کے درمیان اس وقت اس عام پریشانی میں اور اس بھکمری میں تفریق کرے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے اسے سکھلایا ہے کہ اس طرح کی مصیبتوں میں اور خصوصیت کے ساتھ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی اور غیر مسلموں کا بھی تعاون کرنا چاہیے. تو وہ کرے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرے, لیکن اس میں جو اور کچھ ضوابط اور قواعد ہیں ان کا بھی خیال رکھے. اور اپنے ایسا نہ ہو کہ اس کے رشتے دار اور اس کے دوست احباب بھوکے ہوں پریشان ہوں اور وہ کہیں اور جو ہے پیسے کو خرچ کرے. تو پہلے یہیں سے شروعات کرے اور دیگر لوگوں پر خرچ کرے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی سے کام نہ لے. اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا پڑوسیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے اور دیکھے کہ اس کے محلے میں اس کے پڑوس میں کون کون سے لوگ ہیں جو پریشان ہیں, کون سے لوگ ہیں جو مسکین ہیں, جو کہہ نہیں سکتے ہیں, بتا نہیں سکتے ہیں, لیکن ان کی حالت خستہ ہے. تو ان تک وہ اپنے سخاوت کا دائرہ وسیع کرے اور ان تک جو ہے صدقہ و خیرات کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دیں گے. اسلام کے جو محاسن ہیں ان میں ایک بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی اچھائی اس کی یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت ہے, پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے. اور یہ رحمت اور یہ باعث خیر و برکت جو چیز ہے وہ صدقہ و خیرات میں بہت زیادہ نمایاں طور سے نظر آتی ہے. تو اس کو اپنانا چاہیے اور لوگوں کا تعاون کھل کر کے کرنا چاہیے اور اس تعاون کی طرف بلانا چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. ایک بار پھر ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے معزز مہمان شیخ مختار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, اس لیے میں ان کا مائک کھول دیتا ہوں. کچھ باتیں ہیں شاید ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں. جی شیخ. جزاکم اللہ خیر. ہمارے ڈاکٹر وسیم صاحب نے بہت پیاری باتیں بتائی ہیں, مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر ان کی اجازت ہو تو بس میں 1-2 بات اس پر ایڈ کر کے اپنی گفتگو میں لوگوں کے سامنے رکھوں شیخ اجازت کے ساتھ. وہ یہ ہے, فل اجازت ہے. جزاکم اللہ خیر. وہ یہ ہے کہ دیکھیے صدقات و خیرات تو کرنا ہی کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنایا ہے, آڈیو بھی میں نے لوگوں کے پاس بھیجا. وہ یہ ہے کہ آج کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کا اکاؤنٹ نہ ہو, اور اکاؤنٹ میں سب کے پاس سود آتا ہے. تو ان حالات میں سود سے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. علماء کے فتوے باقاعدہ موجود ہیں, ہمارے ہندوستان کے بھی سعودی عرب کے بھی. تو ان حالات میں ایسی صورتحال ہو گئی ہے اضطراری کہ لوگ بھکمری کا شکار ہیں, فقر و فاقہ کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. اور یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے کہیں زیادہ فقر و فاقہ کی بنا پر لوگوں کی اموات ہوگی اگر لاک ڈاؤن اور زیادہ بڑھتا گیا تو ایسی صورت میں ان کی جان بچانا ضروری ہے شریعت کے اندر, اور یعنی اور بلا کسی تفریق کے. لہذا انسان کے پاس جو سود ہے اس سود کو بھی ان کے لیے استعمال کرے اور ان کو باقاعدہ دے. ایسی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان مدارس کی بھی حالت بہت زیادہ امسال خستہ ہونے والی ہے, کیونکہ وہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ہندوستان کے یا کسی بھی ملک کے وہاں جاتے تھے چندہ کر کے لے کے آتے تھے. اب وہ سارے شہر بند ہیں, وہ جا نہیں سکتے اپنے شہر سے. اور مدارس اسلامیہ اسلام کا محفوظ قلعہ ہیں یہ, اور وہاں سے کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے مدارس کو نہ بھولیں. ہم کھانے پینے پر کنٹرول کر لیں, افطاری میں کنٹرول کر لیں, سحری میں کنٹرول کر لیں, اور اس طریقے سے لباس پہ کنٹرول کر لیں, اور دیگر چیزوں پر کنٹرول کر لیں. اپنے جو کیا نام ہے گھر والے ہیں, اہل و عیال ہیں, ان کے اوپر کنٹرول کر لیں. لیکن آج جو مسائل ہیں اور جس سنگین صورتحال سے
पूरी दुनिया दो चार है और मुसलमान और सारे लोग दो चार हैं, उनमें यही सबसे मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को और आप सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ना आम उन लोगों का भी ख्याल रखिए, साथ ही साथ जो मदारिस इस्लामिया हैं उनका भी आप ख्याल रखिए। आम लोगों की ताउन करने वाले, मदद करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह लोग मौजूद हैं और हमें भी करना चाहिए, इंसान हैसियत भर करे। लेकिन जो मदारिस हैं वो मदारिस कहीं ऐसा ना हो कि बंद हो जाएं, और कितने मदारिस इस कगार पर आ गए हैं कि बंद होने के। लिहाजा हमारा फरीदा बनता है, हमारे ऊपर उनका हक बनता है, क्योंकि इस्लाम की इशाअत के लिए काम करते हैं, किताब और सुन्नत को दुनिया में आम करते हैं। लिहाजा बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों का, ऐसे मदरसों का ख्याल रखें, ताउन करें। जो जमीयात है इस तरह का काम करती हैं गरीबों में और इस तरीके से लोगों में सदकात और खैरात और लोगों का ताउन करती हैं, उन जमीयात को भी हमें याद रखना चाहिए, अपनी हैसियत भर उन सबको याद रखना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए। यही एक दो बात मुझे कहनी थी, और वरना शेख की बात तो काफ़ी थी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब, आपने ऐसी बातें बतलाई हैं कि जिनसे हमारा बचपन या कह लीजिए याद आ गया। इन्हीं मदारिस की देन है कि हम यहाँ बैठे हैं, आप जुबैर दावा सेंटर में हैं, डॉक्टर वसीम साहब वहाँ बैठे हुए हैं और ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इन्हीं मदारिस की देन है। अगर ये ना होते तो शायद पता नहीं हम कहाँ होते, और इनका बहुत बड़ा हक है। आप उनके जो जिम्मेदारान से जो हमारी बातें होती हैं, तो जो मुश्किलात और जो मौक़ात उनके सामने आते हैं, जब वो बतलाते हैं तो कलेजा हल्कों को आ जाता है। ख़ास तौर से अब जो लॉकडाउन का शिकार है दुनिया, आदमी इधर से उधर जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे हालात में जो तुज्जार हैं, जो जिस लायक भी है, उस हिसाब से उनको उन जामियात को ज़रूर देखना चाहिए। और जिन बातों की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, शेख डॉक्टर वसीम साहब ने तवज्जो दिलाई है, यकीनन काबिल अमल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।